سیاسی ماحول میں بہتری کی امید، وزیر اعظم نے مذاکرات کا اندیا دے دیا۔ ٹویٹ میں کہا، مذاکرات سیاسی عمل کا کلیدی جزو ہیں۔ تاریخ ایسی سیاسی کامیابیوں سے بھری پڑی ہے جب سیاسی قائدین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور قومی امور پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ تاہم یہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھیراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کا ان کے عسکریت پسندانہ اقدامات کے لیے احتساب ہونا چاہیے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ جمہوریتوں میں بھی ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کی پیشی۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں ضمانتی مچلکے منظور۔ عمران خان کی موجودگی میں ضامن وکیل نے 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرائے۔ عدالت نے 9 مئی واقعات کے مقدمات میں 2 جون تک عبوری ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ عمران خان نے ضلع شاہ قتل کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں مچلکے جمع کرا دیے۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کے واقعات، عمران خان کا تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے کا فیصلہ۔ سانحہ جناح ہاؤس کی تحقیقات کے لیے بننے والی JIT نے شام 4 بجے قلعہ گجر سنگھ میں طلب کر رکھا ہے۔ عمران خان کا طلبی کا نوٹس بھی موصول ہو چکا۔ عمران خان نے JIT میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ نواز شریف کی بطور پارٹی صدر بحالی کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ جسٹس باقر علی نجفی نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے استدعا کی نواز شریف کی پارٹی صدارت بحال کی جائے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا، سپریم کورٹ نے نواز شریف کو 2 کیسز میں نااہل کیا تھا۔ نواز شریف کو عہدے پر بحالی کا حکم سپریم کورٹ ہی جاری کر سکتی ہے۔ تھانہ شادمان میں جلاؤ گھیراؤ اور پولیس پر تشدد کا کیس۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر۔ عدالت نے دونوں مقدمات میں یاسمین راشد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج رکھا ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں منشیات کے ثبوت کا دعویٰ۔ عمران خان کا وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس۔ پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات پر غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ وکیل کے ذریعے بھجوائے گئے نوٹس میں کہا گیا کہ عبدالقادر پٹیل 15 روز میں اپنے الزامات واپس لیں۔ معافی نہ مانگنے کی صورت میں قانونی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کے گھر کے سرچ وارنٹ منسوخ کر دیے۔ عدالت نے کہا کہ وارنٹ پرانے ہو چکے، اس لیے منسوخ کیے جاتے ہیں، ضرورت ہو تو دوبارہ درخواست دی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن میں PTI ممنوعہ فنڈنگ ضبطی سے متعلق شوکاز نوٹس پر سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ PTI وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا، آئندہ سماعت پر دلائل نہ دیے تو موجودہ ریکارڈ کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیں گے۔ سماعت 6 جون تک ملتوی۔ احتساب عدالت نے شاہد خاقان عباسی کے خلاف PSO ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ کراچی کے احتساب عدالت میں PSO میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس احتساب عدالت سے ٹرانسفر کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ریفرنس ٹرانسفر کرنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 4 جون تک توسیع۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلع بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں اور اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد۔ قانون کا اطلاق حساس اداروں، خواتین اور بچوں پر نہیں ہوگا۔ راولپنڈی کے علاقے روات میں گھر میں ڈکیتی کی واردات۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے نیب کورٹ کے جج سردار امجد الیاس کو قتل کر دیا۔ دوران ڈکیتی ایک ملزم زخمی حالت میں دھر لیا گیا، ساتھی فرار۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، IG پولیس نے رپورٹ طلب کر لی۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور LCs نہ کھلنے کے باعث سریے کی قیمت میں اضافہ۔ سریہ مہنگا ہونے سے تعمیراتی شعبہ بھی متاثر۔ سابق چیئرمین آباد نے حکومت سے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، سیمنٹ اور سریے میں مقامی اجارہ داری کا خاتمہ کیا جائے۔ حکومت ایران سے سستا سریہ درآمد کرنے کی اجازت دے۔ اور اٹلی کے قصبے نوٹو میں انفیوراٹا کا تہوار شروع۔ گلیاں پھولوں سے سجا دی گئیں۔ سیاحوں کی بڑی تعداد تہوار میں پہنچ گئی۔